सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर रियाज शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है यूट्यूब सेहत ज़िंदगी के चैनल से, और मुझे खुशी है कि आप हमें देख रहे हैं, हमारी बातें सुनते हैं, हमारे प्रोग्राम देखते हैं। आपसे फिर दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। देखें अल्लाह ताला कितना मेहरबान नहायत रहम वाला है। उसकी सनाई देखिए, देखें चमनज़ार देखिए, चरागाहें देखिए। इस तरह से अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा किया, हमें मुसलमान भी बनाया, हमें हर किस्म की नेमतें जो हैं अल्लाह ताला ने दी हैं, खाने के लिए, पीने के लिए। देखें आँखों के लिए, देखें आँखें बसीरत के लिए भी हैं, आँखें देखती भी हैं, आँखों से हम कितने काम लेते हैं, लेकिन आँखों की जो टानिक हैं वो ये कुदरत के मज़ाहिर हैं। कहीं झरने हैं, कहीं दरिया हैं, कहीं आबशारें हैं, कहीं चमन है, चमनज़ार हैं। अभी आपने देखा कि पाइन ट्री भी है, इधर देखें जी जनाब पपीता भी है, और आपको मुख्तलिफ फूल भी नज़र आ रहे हैं। इस तरह से कई चीज़ें हैं जिनको कई शायद हम कभी कभी बेकार समझ लेते हैं। देखें अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ बेकार नहीं पैदा की। इस बहस में हम नहीं पढ़ेंगे कि कौन सी चीज़ अच्छी या बुरी है, लेकिन हर चीज़ के पीछे अल्लाह की एक हिकमत है। चाहे वो हशरात हैं, चाहे वो जानवर हैं, चाहे वो समुद्री या आबी हयात है, या ज़मीन पे बसने वाली इंसान जो है मखलूक खुदा जो है, जैसे अशरफुल मखलूक़ात कहते हैं। इस तरह से आप देखिए पता नहीं और कितने सयारे सितारे हैं, और सियारों पे कौन कौन सी मखलूक़ात हैं, कैसे उनको रिज़्क़ मिलता है, क्या वो खाते हैं। हम जो कुछ खाते हैं देखिए उसमें सब्जियां भी हैं, फल भी हैं, अनाज भी हैं, और जानवरों से हासिल हुई लहमियात भी हैं, दूध भी है, दही भी है। इस तरह की कई चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, और शायद हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। अल्लाह का शुक्र अदा करना पड़ता है, ठीक है कि नहीं है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लका शुक्र। अपनी हर सांस का शुक्र अदा कीजिए। पता नहीं कितने जायके अल्लाह ताला ने आपको दिए हुए हैं। तो हम दरमियान में अपने तिब्बी जो मौज़ूआत होते हैं उस पर बातचीत जब करते हैं, तो हम जो है फिर आपको गाहे बगाहे जो है मुख्तलिफ मसाला जात और मुख्तलिफ हर्ब्स और मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ हो गई, और हमारे घरों में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उसके बारे में बताते हैं। अब देखिए कि हमने पहले जो है सफ़ेद ज़ीरे पे बात की थी, काली मिर्च पे बात की थी। तो इस तरह से हम अब आज आपको जो बता रहे हैं वो है फिनोग्रीक के बीज, यानी मेथी दाना और मेथी का साग। अब एक हदीस मेरी नज़र से गुज़री कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी कौम मेथी के फ़वाइद जान ले तो शायद वो इसको कभी भी यानी महंगी से महंगी कीमत दे के इसे ख़रीद ले। इसके इतने फ़ायदे हैं। अब देखें मेथी का साग होता है, छोटे छोटे इसके जो हैं पत्ते होते हैं, और ये बड़ी खुशबूदार होती है मेथी जो है। तो मेथी के जो फिर इसके साथ इसके बीज होते हैं उनको हम मेथी दाना कहते हैं। अब इसे हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज तक हमने सोचा ही नहीं है। हम इसे सिर्फ एक मसाला या एक एडिटिव समझते हैं कि जी मेथी दाना हमने अचार में डाल लिया है, या मेथी दाना जो है हमने कोई और चटनी सी बना के उसमें डाल लिया है। तो मेथी दाना के बारे में आपको बताते चलें कि फिनोग्रीक सीड जो है, ये जो दाने हैं छोटे छोटे जो हैं, और ये क्यूबिकल या मुस्ततील किस्म के भी होते हैं, बिल्कुल गोल नहीं होते, बिल्कुल मुस्ततील नहीं होते हैं, ब्राउन रंग के होते हैं, येलोइश रंग के होते हैं, मलगजे होते हैं। कभी ब्राउन रंग और पीला रंग जो है ये मिला जुला हुआ होता है। तेज़ इसकी खुशबू होती है। आप अगर हाथ के अंदर उठा के इसको सूंघेंगे तो आपको इसकी खुशबू भी आएगी। आप जिस बॉटल में से रखते हैं उस बॉटल से अगर ये ख़त्म भी हो जाए तो आप अगर इस बॉटल को ना धोएं तो उसमें से जो है 1 महीने तक मेथी दाने की खुशबू आती रहेगी। देखिए मेथी दाना एक इलाज है, मेथी दाना एक एंटीबायोटिक है, मेथी दाना स्किन के लिए भी है, मेथी दाना पीसीओज ख़वातीन की जो बीमारी है उसके लिए भी है, माहवारी की तकालीफ के लिए भी है, चेहरे की छाइयों के लिए भी है, बदन के लिए अक्सीर है, बुखार में इसका पानी बहुत अच्छा है, हाजमे के लिए बहुत अच्छा है,
شوگر کے مریضوں کے لیے بہت اچھا ہے، بالوں کے لیے بہت اچھا ہے، ذائقے کے لیے بہت اچھا ہے۔ تو پہلے تو ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ہمارے گھروں میں جو کھانے پکتے ہیں تو اس میں میتھی دانہ کہاں استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو ہو گیا اچار، اچار میں میتھی دانے کے ڈالنے سے اچار کا ذائقہ بڑھ جاتا ہے۔ پھر اس طرح سے ہم میتھی دانے کے چاول بناتے ہیں، بالخصوص اس چاول کو بہت سے لوگ بہت سے ممالک میں صبح ناشتے میں استعمال کرتے ہیں، اور جو ہے چاول بناتے ہیں، اور اس میں جو ہے 2 بڑے چمچ جو ہے پہلے ان کو صاف کر لیں آپ، اور پھر جو ہے آپ اس کو جو ہے صاف کرنے کے بعد آپ اس میتھی دانے کو جو جب آپ چاول ڈالتے ہیں تو چاول سے پہلے تھوڑا سا اس کو بھونتے ہیں، اور جب پیاز وغیرہ یا مسالے کے ساتھ یا سادہ چاول بھی ہوتے ہیں تو جب آپ پیاز پکارتے ہیں تو اس کے ساتھ سے ڈال دیتے ہیں، اور پھر اس میں چاول ڈال کے دم کر لیتے ہیں۔ بعد میں جو ہے اس کے اوپر جو ہے ہرا دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں، ہری مرچ بھی ڈال سکتے ہیں۔ یہ عموماً ناشتے میں استعمال ہوتا ہے۔ پھر جو ہے میتھی کو جو ہے ہم میتھی آلو بھی بناتے ہیں، تو میتھی آلو میں سبز میتھی بھی استعمال ہوتی ہے، اور جو ہے میتھی دانہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح میتھی کا جو ساگ ہے اس کو چنے کی دال کے ساتھ بھی پکایا جاتا ہے، اور وہ جو ہے پتے جو ہیں بڑے خوشبودار ہوتے ہیں، اور پاکستان میں کسور کی میتھی جو ہے بہت مشہور ہے، نہایت اعلیٰ قسم کی ہے، اور اس کی خوشبو اگر آپ کے باورچی خانے میں یہ پڑی ہو تو سارے باورچی خانے کو مہکا دیتی ہے۔ تو میتھی کے ساگ کے ساتھ چنے کی دال، اس طرح میتھی اور آلو، یہ نزلہ زکام کھانسی بلغم کے لیے اکسیر ہے یہ ترکاری۔ بچوں کے لیے بہت اچھی ہے، وہ خواتین جو بچوں کو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں وہ بھی میتھی کا ساگ جو ہے استعمال کر سکتی ہیں۔ پھر میتھی کے ساگ کو پالک ساگ کے ساتھ ملا کے بھی پکایا جاتا ہے۔ اس سے ہم تو اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ اس کی خوشبو سے کئی دفعہ ساگ کے اندر جو ہے تھوڑی سی میٹیلک ٹیسٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں آئرن اور یوریا کی بھی جو ہے اور آکزیلیٹس کی مقدار ہے، تو وہ تھوڑا سا چپتا ہے عموماً جب اسے پکایا بھی جاتا ہے۔ تو میتھی کے ساگ کے ملانے سے اس کا ذائقہ بھی اچھا ہو جاتا ہے اور اس کے اندر خوشبو میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو 4 چیزیں تو جی یہ ہو گئیں۔ اب اس کے دانے کو اچار میں بھی استعمال کرتے ہیں، اس سے بھی اچار کی افادیت بڑھ جاتی ہے، لیکن اس کے میڈیسنل یوز کی طرف آج تک ہم نے دھیان ہی نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننے کے بعد آپ یہ دیکھ لیجئے کہ میتھی دانہ جو ہے اگر آپ جو ہے آدھا چمچ یا 10 سے 15 دانے جو ہے اس کو پانی میں بھگو لیجئے۔ دیکھیں اس کو اس طرح نہ کیجئے کہ بھئی منہ میں ڈال کے تو آپ نے چبایا تو پانی پی لیجئے۔ وجہ یہ ہے کہ ہر بدن کی تاثیر الگ ہے، ہر بدن کے لیے یہ الگ کام کرتا ہے، تو اس کو یکلخت جو ہے بہت زیادہ جو ہے شوق میں استعمال نہ کریں۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ 15 دانے، 20 دانے یا 25 دانے جو ہے آپ رات کو جو ہے اس کو 1 گلاس پانی میں ڈال دیجئے، یہ اپنا رنگ چھوڑ دے گا اس میں، اور اس کا رنگ بالکل جو ہے یلو ہو جائے گا، اور یہ ذرا سے پھول بھی جائیں گے۔ اب ان دانوں کو آپ چبا سکتے ہیں، یہ ذرا سے کڑواہٹ والے ہوتے ہیں، اور یہ پانی آپ نے پی لینا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ایک تو یہ طریقہ ہے۔ اب اس کا قہوہ بنا کے بھی آپ لے سکتے ہیں، آپ چھوٹی الائچی اور قہوے کے پتوں کے ساتھ جو ہے اس کو استعمال کیجئے، تو یہ بھی جو ہے آپ کو جو ہے اسی طرح فائدہ دیتی ہے، اور اس میں 1 چمچ شہد ملا دینے سے اس کی افادیت اور بڑھ جاتی ہے۔ دیکھیں کیا کام کرتا ہے۔ پانی ہے، میتھی دانے کا پانی ہے، میتھی دانے کے بیج ہے۔ اب ذرا اس کے فائدے سن لیجئے۔ چہرے کے داغ دھبے صاف کرتا ہے، کیل مہاسے ختم کرتا ہے، بدہضمی کو ٹھیک کرتا ہے، گیس کو ٹھیک کرتا ہے، معمولی قسم کی پیچس جو ہو اس میں اینٹی بیوٹک کا کام کرتا ہے، سینہ خراب ہے اس میں بھی بہت اچھا کام کرتا ہے، بدن کو طاقت دیتا ہے، سستی کو دور کرتا ہے، جلد کو چکنا کرتا ہے۔ یہ دیکھیں اس کے کتنے فائدے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ جو لوگ خالی منہ میں ڈالتے ہیں تو اسے نگل لیتے ہیں تو یہ پیٹ میں جا کے پھولتا ہے، تو اگر آپ اسے پہلے سے ذرا یہ پھول جائے، اس کو اوور نائٹ رات کے لیے جو ہے اگر آپ بھگو دیں گے تو اس کے فوائد جو ہیں پہلے سے بڑھ جائیں گے۔ اب اس کا اگر پیسٹ بنا لیا جائے، جیسے آپ نے رات کو یہ بھگو دیا ہے، صبح اس کو گرائنڈ کر لیجئے، اس پیسٹ کو صاف ستھرے چہرے کے اوپر جہاں جہاں کیل مہاسے ہیں یا کالے داغ ہیں یا کالے کیل ہیں
ان پہ لیپ لگائیے، اسے خشک ہونے دیجئے، بعد میں جو ہے تازہ پانی سے اس کو اچھی طرح دھو لیجئے، اور ٹیشو پیپر سے جن جگہوں کے اوپر بلیک ہیڈز ہوتے ہیں جنہیں کہ ہم کالے کیل کہتے ہیں، عموماً ناک کے اوپر ہوتے ہیں، اوپر کے ہونٹ کے اوپر ہوتے ہیں، یا ذرا عمر رسیدہ خواتین ہوں تو ان کی چین پہ بھی ہوتے ہیں، اس کو آپ جو ہے ہلکا سا رگڑ کے جو ہے صاف کر لیجئے۔ آپ ٹیشو پیپر پہ دیکھیں گے کہ آپ کو سارے کالے 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 داغ نظر آئیں گے، جو کہ آپ کے بلیک ہیڈ جو ہیں وہ اتر جائیں گے، اور ایک ہی ہفتے میں آپ کی رنگت جو ہے بہت اچھی ہو جائے گی۔ بہت سے خواتین اس کو پاؤں کے اوپر اس کا لیپ لگاتی ہیں، گھٹنوں تک اور کونیوں تک لگاتی ہیں، اور پیسٹ بنا کے پھر اس کو دھوتے ہیں۔ مسلسل استعمال سے اس کے ہاتھوں کے اور پیروں کے جو بال ہیں وہ نرم ہو کے وہ گر جاتے ہیں۔ اب اگر اس کا پیسٹ آپ بنا لیں اور اس پیسٹ کو آپ اولیو آئل کے ساتھ مکس کر دیجئے، تو یہ جو ہے اگر آپ سر کے اوپر لگائیں گے تو اس کو باریک بہت اچھی طرح کرنا ہے آپ نے، ورنہ پھر یہ سر میں پھنس جائے گا۔ جب آپ اسے بہت اچھے طریقے سے باریک کر لیں گے، اس میں زیتون کا تیل ملائیں گے، کیونکہ آپ نے اس کو پانی میں نرم کیا ہوگا، ڈائریکٹ گرائنڈ نہیں ہوتا، اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، تو آپ جو ہے آپ اس کو سر میں لیپ دیجئے، اور 2 گھنٹے کے بعد جو ہے اچھے طریقے سے سر کو دھو لیجئے، اور جس پانی سے آپ دھوئیں آخر میں تھوڑا سا جو ہے لیموں کا عرق بھی اس میں استعمال کریں، اور اس سے آپ اپنے بال دھوئیں تو آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔